کیوں بوسہ دیں؟ ہم تو اسلام میں اس لیے آئے تھے، ہم تو بتوں کے پجاری 360 بتوں سے گھر کو سجا رکھا تھا۔ اسلام میں تو اس لیے آیا کہ پتھروں سے جان چھوٹ جائے، اس کو کیوں بوسہ دیں؟ بڑی لطیف بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں داخل ہوئے، طواف کیا اور حجر اسود کے پاس آ کر رک گئے، بوسہ کرتے کرتے رک گئے اور کہنے لگے اے حجر اسود انی اعلم انک حجر لن تضرنی ولا تنفعنی، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے، نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، خدا کی قسم میں تمہیں ہرگز نہ چومتا، پر کیا کروں میں نے ایک روز دیکھا کہ میرے حبیب تمہیں چوم رہے تھے، تو گویا زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ تجھے نہیں چوم رہا، میں تو اس جگہ کو چوم رہا ہوں جہاں میرے حبیب کے لب لگے ہیں، میں تو اس نسبت کو زندہ کر رہا ہوں، یہ نسبت ہے۔ پھر باری تعالیٰ اب کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ صفا اور مروہ ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ بھی میری نشانیاں ہیں، ان پر چکر لگاؤ۔ باری تعالیٰ تیری نشانیاں کیسے؟ نہ تو زمین پر کبھی اترا، نہ تو آیا، نہ تو نے چکر لگائے، نہ تو پانی کا محتاج، نہ تو نے چکر لگایا، کچھ بھی تو نے نہیں کیا، تو یہ ہمیں کیوں چکروں میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تیری نشانیاں کیسے ہیں باری تعالیٰ؟ تیرا تو تعلق ہی نہیں، تو نیچے اترنے سے پاک، اوپر جانے سے پاک، سمتوں اور جہتوں سے پاک، بلند ہونے نیچے آنے سے پاک ہے، یہ تو بشری خصائص ہیں، تیرے خصائص ہی نہیں ہیں، تو پانی سے بھی پاک ہے، تجھے تو اس کی بھی ضرورت نہیں، تو بے نیاز ہے، تو یہ تیری نشانیاں کیسے ہو گئی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندوں کی نشانیاں ہی میری نشانیاں ہوا کرتی ہیں، میرے بندوں کی نشانیاں جہاں میرے بندوں کے قدم لگ جائیں وہ بھی میری شاعر اللہ بن جائے، یہ میری شاعر ہے۔ اچھا باری تعالیٰ کیا کریں؟ فرماتا ہے ان پر چکر لگاؤ، 7 چکر لگاؤ۔ کیوں لگائیں؟ فرماتا دیکھتے نہیں جب میری محبوب بندی حضرت ہاجرہ اپنے 9 مولود فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس کعبہ کی اس وادی میں بیابوں کے ریگستان میں آئی تھی، یہاں پینے کے لیے پانی نہ تھا، انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان بیٹے کو لٹایا، پانی کی تلاش میں دوڑ کر صفا پر گئی، بیٹے کا خیال آیا تو اتر آئی، بیٹے کو تڑپتا دیکھا تو دوڑ کر مروہ پر چڑھی، پھر بیٹے کا خیال آیا کہ کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے تو اتر آئی۔ اس حالت کے اندر انہوں نے 7 چکر لگائے، اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسے قیامت تک اپنی امت کی تعلیمات میں شامل فرما دیا، اور فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والوں اس وقت تک میں تمہارا حج اور عمرہ قبول نہیں کروں گا جب تک یہاں پر آ کر چکر نہیں لگاؤ گے۔ یہ نسبت ہے میری محبوب بندی کی، اس کو بھی زندہ کرو۔ اللہ رب العزت آپ نے دیکھا نسبت کو زندہ کروا رہا ہے، نسبت کو زندہ کروا رہا ہے۔ اب وہاں سے تھوڑی دیر نے فرمایا آؤ تم، میں نے ابراہیم علیہ السلام سے معاہدہ کیا تھا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کی تعمیر مکمل کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اس کو مکمل کرو، پاک صاف کرو، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اسے مکمل کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر حرم کعبہ کی تعمیر میں مشغول ہو جاتے ہیں، کعبہ کی تعمیر مکمل ہو جاتی، رت لینے کا وقت قریب آ جاتا ہے، بیٹے کو ساتھ لے کر ایک پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ آج تک تیری رضا کی خاطر قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں، اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑا تیری رضا کی خاطر، تیری رضا کی خاطر کبھی نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی، باری تعالیٰ تیری رضا کی خاطر اپنے 9 مولود بچے کو بیابوں کے ریگستان میں چھوڑا، اپنی محبوب بیوی کو اپنے سے جدا کیا، باری تعالیٰ تیری رضا کی خاطر قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں، اور آج تک کبھی تجھ سے کوئی صلہ نہیں مانگا، تو نے خود وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم میرے گھر کی تعمیر مکمل کر تو تجھے صلہ دوں گا، باری تعالیٰ آج تیرے گھر کی تعمیر مکمل ہو چکی، تجھ سے صلہ لینے کا وقت ہے، یہ اجرت کا وقت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ابراہیم مانگ، مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں،
کہ باری تعالیٰ اور کچھ نہیں مانگتا، سنتے چلے آئے ہیں کہ تو نے ایک ذات ایسی بھی پیدا فرمائی ہے جسے وجہ تخلیق کون و مکان بنایا ہے، تو جس کے صدقے میں ہمیں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے۔ باری تعالیٰ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اس کے صدقے میں تو نے جنت کو پیدا فرمایا، اس کے صدقے میں دوزخ کو وجود بخشا، اس کے صدقے میں ملائکہ کو وجود بخشا، اس کے صدقے میں ہمیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا ہے، ان کو پہلے پیدا فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اجرت اور کچھ نہیں مانگتا، وہ جو تیرا حبیب امی ہے باری تعالیٰ مجھے اس کا دادا بنا دے، اسے میری نسل میں بھیج دے۔ بس جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر رب سے رب کے محبوب کو مانگا، اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل جا، آج ابراہیم نے مجھ سے میرے محبوب کو مانگا ہے، اس کے قدموں کے نشان کو پتھر میں سمیٹ لے۔ بس پتھر پگھلا، ان کے قدموں کے نشان محفوظ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس پتھر کو اٹھایا، حرم کعبہ میں گاڑ دیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اے حج کرنے والو، اے طواف کرنے والو، جب حج اور طواف کر چکو اس مقام پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ باری تعالیٰ کیوں؟ اس لیے یہ مقام میلاد مصطفیٰ ہے، اس کا تعلق میرے حبیب علیہ السلام کی میلاد کی دعا کے ساتھ ہے، اس کی نسبت ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت جب بتا رہا ہے کہ میرے حبیب کے میلاد کے منکر ہوں گے، اپنے اپنے علاقوں میں انکار کریں گے، بدعت اور شرک کے فتوے لگائیں گے، جب میرے گھر میں عمرے اور طواف کے لیے آئیں گے میرے حبیب میں یہاں بلا کر تیرے میلاد کی یاد بنوا۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اسے اپنے حج کا حصہ بنا دیا اور حج کو اس کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ اس وقت تک کسی کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہو سکتا جب تک حضور کے میلاد کے ساتھ تعلق رکھنے والے اس پتھر کو اپنا مصلی نہیں بنا لیتا۔ تو اللہ رب العزت ہر جگہ پر انہی نسبتوں کو زندہ کر رہا ہے اور انہی نسبتوں کا درس دے رہا ہے۔ آپ نے وہ بھی کر دیا، آگے بڑھے کہ باری تعالیٰ اب کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کنکریاں چن لو، اکٹھی کر لو، اور یہ دیکھو یہ 3 ستون یہ شیطان ہیں، ان کو جا کر پتھر مارو۔ باری تعالیٰ کیوں مارے؟ یہ تو ہمارے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے 3 شیطان ہیں، ہمارے سعودی عرب کے بھائی کاریگر، سعودی عرب کے مستری، یہ انہوں نے بنائے، یہ شیطان کب ہیں؟ کیوں کنکریاں مارے؟ ہماری عقل قبول نہیں کرتی۔ اب دیکھ لیں جتنی تھا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا سے پوچھیے، غزوے سے واپس پلٹے عقل، مگر انہوں نے بھی نہیں کہا، انہوں نے بھی نہیں کہا۔ عقل نے تو حملہ کیا ہوگا کہ اے علی نماز اثر ہے، جس کی قضا ہو جائے، جو تارک ہو جائے، اس کے مال اور عبادت سے برکتیں اڑا دی جاتی، ختم کر دی جاتی، اور تیری زندگی بھر کبھی کوئی قضا نہیں ہوئی تو اجازت لے کے پڑھ لے۔ عقل نے کہا ہوگا اور عشق رومی نے کہا ہوگا کہ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا۔ بیٹھ گئے، اللہ کے فرض کو حضور کے ادب پہ قربان کر دیا، حضور کی نسبت پہ قربان کر دیا۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، سو گئے، نماز اثر کا وقت جاتا رہا، سورج غروب ہو گئے، نماز جانے کا دکھ پڑی تھی یا چھوڑی تھی؟ تو نسبت رسول کو چھوڑ کر اگر پڑھ لیتے تو بندگی نہ ہوتی، حضور کے ادب پر قربان کر دی، اللہ کی بندگی بن گئی، اللہ کی بندگی بن گئی۔ حضور نسبت سمجھا رہے تھے، نسبت سمجھا رہے تھے۔ اپنے اپنے بازاروں کو بارونق بنائیں گے۔ اللہ رب العزت جن احباب نے کسی بھی طرح دامے درہمیں سخنے کسی بھی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد مبارک کی اس محفل کے اندر شرکت کی، ان بازاروں کو سجایا، اللہ رب العزت سب کی جو بھی حاضری جس سطح کی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد مبارک کی محفل یہ ظنی القبول نہیں قطعی القبول ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ محفل کو قبول فرمائے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قطعی القبول عبادت ہے۔ اللہ رب العزت اس کے صدقے میں ہماری باقی ٹوٹی پھوٹی ظنی القبول بھی قبول فرمائے، اس کے صدقے میں اگر کوئی ہماری نمازیں روزے زکوٰۃ ہے تو وہ بھی قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تحلیز کے ساتھ نسبت سگانہ عطا فرمائے۔